آئلٹس رائٹنگ ٹاسک 2 کو لے کر خاص طور پر لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. ویسے تو آج کل یہ جو جتنے بھی 7 بینڈز لینے والے ہیں یہ 6.5 میں فال کر کے بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں, اور کچھ لوگ تو PTE کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ اور کو کینیڈین ٹیسٹ ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں, اور وہ بار بار, یعنی میرے پاس ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو 10 دفعہ پیپر دے چکے تھے اور ان کے ہر دفعہ زیادہ تر رائٹنگ میں ہی کم مارکس آتے تھے, اور کبھی اگر رائٹنگ میں آ بھی گیا تو اس میں. تو میں آپ کو آج جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں, اگر آپ تھوڑا سا اس کو دھیان سے سن سمجھ لیں گے اور اس پہ عمل کریں گے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کے بینڈز امپروو ہو سکتے ہیں. آئلٹس رائٹنگ ٹاسک کا آپ کو پتہ ہے, جب اس کو چیکنگ کے لیے جاتے ہیں تو ایک آپ کا ٹاسک اچیومنٹ یا ٹاسک رسپانس والا ایریا ہوتا ہے, اور ایک آپ کا گرامیٹیکل رینج اینڈ ایکوریسی کا ہوتا ہے, ایک آپ کا لیکسیکل ریسورس کا ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے کوہیژن اینڈ کوہیرنس کا. اب لیکسیکل ریسورس والے ایریا کو نارملی لوگ امپروو کر لیتے ہیں جب مشکل لفظ یاد کر کے ان کو استعمال میں لا کر, چونکہ لیکسیکل ریسورس کا مطلب ووکیبلری ہے. گرامیٹیکل رینج اینڈ ایکوریسی میں بھی جا کر کمپلیکس نیچر کے سینٹنس لکھنا وہ بھی سیکھ لیتے ہیں. ٹاسک رسپانس ظاہر نارملی ایڈلٹ ہوتے ہیں, ان کا کچھ ایکسپوجر ایکسپیرینس ہوتا ہے, تو وہ ٹاسک رسپانس یا ٹاسک اچیومنٹ والے ایریا کو بھی انہیں سکھا دیا جاتا ہے, سیکھ لیتے ہیں, کام کر لیتے ہیں. لیکن سب کے سب جہاں جا کر پریشان ہوتے ہیں وہ ہے کوہیژن اینڈ کوہیرنس والا ایریا. اس کو بھی ٹیکل کرنے کے لیے نارملی جو ٹرانزیشنل ڈیوائسز ہوتی ہیں, جو کنیکٹنگ ڈیوائسز ہیں, کنیکٹرز ہیں, وہ بھی اساتذہ یاد کرواتے ہیں, تیار کرواتے ہیں, ان کی مشق بھی کرواتے ہیں, ایکسرسائز کرواتے ہیں اس کی. لیکن صرف وہ نہیں چاہیے ہوتا, جیسے مور اوور ہے, جیسے فار انسٹنس ہے, جیسے فار ایگزامپل ہے, فردر مور ہے, اسی طرح کے. لیکن آپ اگر ایک کام کریں کہ آپ کا جو ریڈنگ پیسج ہے آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھیں لکھنے کی غرض سے, کہ یہ میرے پاس ماڈل ہے اور اس ماڈل کو بیس بنا کر میں نے اپنا لکھنا اس طرح کا کرنا ہے, تو آپ کو اس میں اندازہ ہوگا کہ جو ٹاپک سینٹنس ہے وہ سپورٹنگ ڈیٹیل میں کیسے ریفلیکٹ ہوتا ہے. یعنی آئیڈیا بھی ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ورڈز بھی اس کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں, جس کو کوہیژن اینڈ کوہیرنس کہتے ہیں. 6.5 یا 6 میں فال کرنے والے میرے حساب سے 90% لوگ جو ہیں وہ کوہیژن اینڈ کوہیرنس والے ایریا میں سکور نہیں ملتا. اور ایک اور عجیب سی بات آپ سے عرض کروں, اٹ سیمز کائنڈ آف فنی, ریڈنگ میں لوگوں کو جو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے وہ اس لیے ہو رہی ہوتی ہے چونکہ وہ کوہیژن اینڈ کوہیرنس کے حساب سے لکھا ہوا ہوتا ہے, وہ اتنا جڑا ہوا ہوتا ہے آپس میں, تو اور ان کی زندگی میں کہیں ترتیب ہے نہیں, یہ تو کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے پیچ ورک. تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں, جب بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تیاری کے لیے, ہم انہیں کہتے ہیں کہ چونکہ یہ ٹھیک لکھا ہوا ہے اسی لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, اور ہم آپ سے کہتے ہیں ٹھیک لکھیں. اگر یہ اس طرح سے لکھا ہوتا جس طرح آپ کے مزاج ہیں تو آپ تو آسانی سے اس کے جوابات نکال لیتے, لیکن نہیں ہو پاتا. آپ صرف اپنے ٹاپک کچھ نہ کریں, کوہیژن اینڈ کوہیرنس دیکھیں, اور انٹرنیٹ کے اوپر بہت سی چیزیں اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں. اور اگر آپ انٹرنیٹ پر نہیں جاتے کسی بھی وجہ سے, آپ صرف ایک کام کریں, آپ اپنے ریڈنگ ٹیسٹ کو اٹھائیں اور اس کا پہلا پیراگراف, کوئی دوسرا تیسرا کوئی سا پیراگراف اٹھا لیں, اور آپ دیکھیں جو پہلا 1.5 2 2.5 جملے ہیں انہی 1.5 2 2.5 جملوں کو اگلے 4 5 6 جملوں میں کس طرح پیش کیا گیا, اور پھر جب ختم ہوا ہے تو کیا اس کا اختتام اس کے پہلے جملے کے ساتھ لنک کر رہا تھا. اور پھر اس میں دیکھیں کہ آئیڈیا سیم رہا, ہاں جی سیم رہا. پھر دیکھیں وہ جو لفظ استعمال کیے گئے تھے کیا وہ لفظ بھی اس آئیڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے. اور اگر یہ دونوں چیزیں آپ کو مل جائیں تو آپ کے پاس ماڈل آ جاتا ہے کوہیرنس اینڈ کوہیژن کا. اور آپ صرف اسی کے اوپر غور کر کے دیکھیے, آپ کو بہت فرق پڑے گا. پچھلے دنوں کو 10 سے زیادہ کے قریب لوگ مجھے UK میں پڑھانے کا موقع ملا جن کے بار بار یہ 6.5 آ رہے تھے, تو ان کا جب ایسے میرے پاس آیا اور اس کو پھر میں نے گریڈ کے حساب سے دیکھا, چیک کیا, تو مجھے لگا کہ یہ والا ایریا ان کا بھی ویک ہے. اینڈ یو وونٹ بلیو اٹ, ان 10 میں سے 9 لوگوں نے اپنے ریکوائرڈ بینڈز لے لیے ایک ہی اٹیمپٹ میں. جب ظاہر ہے میں نے ان کی ٹریننگ کروائی, وہ لے لی, اور میں نے صرف اس ایریا میں ٹریننگ کرائی تھی, کوہیژن اینڈ کوہیرنس کا. آپ صرف کوہیژن اینڈ کوہیرنس کو دیکھ لیں, ویسے آپ کی زندگی بدل جائے گی یار. آپ اس کو کر کے تو دیکھیں. آپ کی زندگی میں سب سے بڑی خوبصورتی کیا آئے گی کہ آپ 2 منٹ کے اندر وہ بات کر لیں گے جو آپ آدھے گھنٹے میں کیا کرتے تھے. آپ ٹو دا پوائنٹ ہو جائیں گے,
آپ چیزوں کو لنک کر کے آگے چلیں گے. شور نہیں ہوگا آپ کی، نہ بات میں نہ آپ کی تحریر میں. آپ یہ کر کے تو دیکھیے. اس کو ٹپ سمجھیں، اس کو سلیوشن سمجھیں، جو سمجھیں آپ کی مرضی ہے، لیکن اس پہ عمل کر کے دیکھیے گا. اور یقین مانیے جب آپ یہ کام کریں گے آپ کی ریڈنگ میں بھی اچھے سکور آ جائیں گے. جب آپ یہ کام کریں گے آپ کی لسننگ اور سپیکنگ میں بھی اچھے سکور آ جائیں گے، کیونکہ اصل تو ریڈنگ ہے جو سورس ہے آپ کے پاس. اور یہ سمجھ رہے ہیں جی لسننگ میں کیسے آئیں گے، ذرا کر کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. بہت شکریہ سننے کا.